الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم واعداء الاسلام والمسلمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم تلاوت کردہ قرآن حکیم کا جامع اور مختصر حصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے لیے اساس اور بنیاد ہے۔ اسی اساس اور بنیاد کے سہارے پر ہر جمعہ میں سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تربیت اور اصلاح کی غرض سے بیان کی جاتی ہے۔ اسی عنوان کے تسلسل میں حقوق العباد کا تذکرہ چل رہا تھا، جس میں گزشتہ جمعہ میں نے مساکین کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور یہ بات واضح کی تھی کہ جتنا مال مسلمان کماتے ہیں اس مال میں صرف اپنی ذات کا حق نہیں اور صرف اپنی اولاد اور گھر والوں کا حق نہیں، بلکہ معاشرے کے بہت سارے طبقات اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا حق ہمارے مال میں ہے۔ اور آج کے زمانہ میں مسلمان وہ حق ادا نہ کر کے اللہ کے دربار میں مجرم بنتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ کے باغی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کے باغی
اور آپ کی امت میں منافقانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں بالخصوص اپنی دولت میں نظر کرنی چاہیے اور ہماری دولت میں جتنے حقدار ہیں ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ قرآن پاک نے اس مسئلے کو اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا اور اس انداز سے بیان کیا کہ دینے والا جب کسی کو دے تو وہ اس پر ترس کھا کر نہ دے، دینے والا جب کسی کو دے تو وہ اس کو مجبور سمجھ کر نہ دے، دینے والا جب کسی کو دے تو وہ اس کو حاجت مند اور ضرورت مند سمجھ کر نہ دے۔ اس بات کو ذرا اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیجئے گا۔ دینے والا کسی کو ضرورت مند سمجھ کر، محتاج سمجھ کر، فقیر سمجھ کر، ترس کھا کر اس کو نہ دے، بلکہ دیتے ہوئے یہ نیت کرے کہ اللہ نے یہ فریضہ میرے ذمہ لگایا ہے، میں وہ فریضہ ادا کر رہا ہوں جس کی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اور میری ڈیوٹی لگائی ہے۔ اگر میں یہ ادا نہ کروں گا تو میں اللہ کے متعین کردہ اس قانون کو توڑنے والا ہوں جو اللہ نے مجھ پہ لاگو کیا ہے، اور میں اس حق کو مارنے والا ہوں کہ جو اللہ نے کسی دوسرے کا حق میرے ذمہ رکھا تھا۔ چونکہ بنیادی طور پر یہ ان لوگوں کا حق ہے جن کو قرآن پاک نے مساکین کا لفظ استعمال کیا۔ رہ گئی بات یہ کہ وہ ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، ان کی حاجات ہیں، وہ مسکین ہیں، یہ قرآن پاک نے ان کا تعارف کروایا ہے کہ جب تم اپنا حق ادا کرنے لگو اپنے مال میں سے تو اس پہچان کے لوگوں کو دو تاکہ تمہارا مال صحیح جگہ پر لگے۔ مثلا ایک مالدار آدمی وہ اپنی دولت خرچ کر رہا ہے دوسرے مالدار پر، کیوں خرچ کر رہا ہے؟ اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ آج میں اس پہ دولت لگا رہا ہوں، کل اس سے میں نے ڈبل واپس لینے ہیں۔ آج میں اس پہ مال خرچ کر رہا ہوں، کل اس سے میں نے بڑے مفادات لینے ہیں۔ انسان طبعاً مفادات پرست ہے، وہ ہمیشہ اپنے فائدے کی سوچتا ہے، کبھی بھی نقصان کی نہیں سوچتا، اور انسان کی عقل انسان کو اتنا ہی بتلاتی ہے کہ تیرا فائدہ یہ ہے کہ تو اپنی تھوڑی سی دولت لگا کر اس کے بدلے میں زیادہ دولت حاصل کر لے۔ اور سادے انداز میں مسلمان نے سمجھ یہی لیا ہے کہ دولت کے بدلے میں دولت کمانا یہی اصل کامیابی ہے، لیکن اللہ نے جو قانون بیان کیا وہ قانون یہ ہے کہ دولت کے بدلے میں تم دولت نہ کماؤ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم اپنے مال اور دولت میں سے حق ادا کرو، اور جس صفات کے لوگوں کی میں وضاحت کر رہا ہوں ان صفات کے لوگوں کو تلاش کر کے دو تاکہ تمہاری دولت صحیح جگہ پر خرچ ہو، اس جگہ پر خرچ ہو جہاں تمہاری دولت کا حق ادا ہو جائے۔ قرآن کریم نے اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، اس کے باوجود بھی مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی دولت ان عیاش پرست لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں کہ جن سے ان کو کل امید ہے کہ ہم ان کے ذریعے سے اپنی دولت کو مزید بڑھا لیں گے،
اور اگر قرآن پاک ان لوگوں کا تعارف نہ کرواتا جو یتامہ ہیں، مساکین ہیں، فقراء ہیں، معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، پھر تو ان مسلمانوں کے لیے بہت بڑی دلیل تھی کہ جی ہماری مرضی، ہم جہاں مرضی اپنی دولت خرچ کریں۔ آج کل کے لوگ بھی اور مسلمان یہی دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیں دولت تو ہماری ہے نا، ہم نے کمائی ہے، ہماری مرضی ہے کہ ہم جہاں مرضی خرچ کریں، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بتلانے والے؟ اور اگر کسی ممبر سے اور محراب سے، کسی دینی مجلس سے اور کوئی واعظ مخلص، واعظ مشفق، شفقت سے بھرا بیان لوگوں میں کر دے کہ تم اپنی دولت کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے میں خرچ کرو، تو نفاق سے پر مسلمان کہتا ہے کہ آج مولانا کو کوئی پیسوں کی زیادہ ضرورت تھی، اس لیے اس طرح کی تقریر کی۔ میں نے سینکڑوں ایسے مسلمانوں کے زبانوں سے یہ جملے سنے ہیں کئی مجالس میں کہ یہ جو صدقات، خیرات اور اس طرح کے بیانات مولانا حضرات کرتے ہیں، یہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ انہیں لوگ زیادہ سے زیادہ پیسے دیں، حالانکہ یہ ان بے وقوفوں کی اعلیٰ درجے کی بے وقوفی ہے۔ ہم لوگ تو تمہاری دولت پہ پیشاب بھی نہیں کرتے، تمہاری دولت سے تو ہمارا پیشاب بھی پاک ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو کہ تمہاری دولت حرام کی کمائی ہوئی، غلاظت سے بری ہوئی، جس پر خدا کی بھی لعنت ہے، انبیاء کی بھی لعنت ہے، ملائکہ کی بھی لعنت ہے، کل زمین و آسمان کی لعنت ہے، ہم اس دولت کو کیا کریں گے؟ ہم تم پہ احسان کرتے ہیں اور تمہیں بتلاتے ہیں کہ اپنے آپ کو پاک کر لو، اپنی دولت کو پاک کر لو، جو حق اللہ نے تمہاری دولت میں معاشرے کے طبقات کا رکھا ہے وہ ادا کرو، نہیں تو کل قیامت والے دن قارون کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، نمرود کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، شداد کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اور تمہارا حشر وقت کے ان بدکماشوں کے ساتھ ہوگا کہ جن پر خدا کی لعنت آج تک برس رہی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے کہا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم۔ اے میرے پیغمبر، ہم آپ کو بڑی وضاحت سے بتلا رہے ہیں، لیس علیک ھداھم، یہ لوگوں کو زبردستی مسلمان کرنا یہ آپ کے ذمہ نہیں، زبردستی ان کو اسلام میں لانا یہ آپ کے ذمہ نہیں، آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ بیان کریں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، یہ ہدایت کے راستے دکھلانا اور ہاتھ پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچانا یہ اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے۔ آپ کو تو ہم نے مبلغ اعظم بنا کر بھیجا، آپ تبلیغ کیجئے، واعظ کیجئے، قرآن بیان کیجئے، اپنے فرامین مقدسہ بیان کیجئے، لیکن ان پر عمل کون کرے گا؟ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، وہ جو دلوں کے حال جانتا ہے، علیم بذات الصدور، وہ ان کے دلوں کو ٹٹول کر دیکھے گا کہ کس کا دل پاک ہے، اس کو ہدایت دے گا۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور یہ بھی بتلا دیجیے اپنی امت کے لوگوں کو، وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، یہ جو میں نے تمہیں کہا مال میں سے خرچ کرو اور تم خرچ کرو گے، یہ تم غرباء پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، فقراء پہ، والدین پہ، اعزاء پہ، اقرباء پہ، اپنے پڑوسیوں پر، دور کے پڑوسیوں پر، قریب پڑوسیوں پر، دور کے رشتہ داروں پر، قریب کے رشتہ داروں پر، معاشرے کے مختلف لوگوں پر خرچ کرو گے، یہ ان پر احسان نہیں کر رہے، فَلِأَنفُسِكُمْ، یہ تم اپنے آپ کے لیے خرچ کر رہے ہو۔ وَمَا تُنْفِقُونَ، یہ جو تم خرچ کرو گے نا، یوفا الیکم، کل قیامت والے دن تمہیں اس کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا۔ اور درمیان میں فرمایا الا ابتغاء وجہ اللہ،
وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، یہ جو تم خرچ کرتے ہو یا کرو گے اس میں تمہاری نیت صرف اتنی ہونی چاہیے کہ ہمارے اللہ کا حکم ہے، ہم اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ابتغاء وجہ اللہ، سارے حقوق العباد میں مخلوق کے جتنے حقوق ہیں ان تمام حقوق کی ادائیگی میں کسی پر ترس مت کھانا، ان کو مظلوم سمجھ کر ان پہ ترس کھا کر مت دینا۔ تمہاری نیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا مطلوب ہے اس لیے دیتے ہیں، اور جس کی رضا کے لیے دو گے پھر قیامت والے دن وہ تمہیں ایسے ہی واپس نہیں کرے گا، تمہارا پورا پورا بدلہ تمہیں دے گا۔ اب یہ دیکھیے قرآن پاک نے بڑی وضاحت کے ساتھ، کھلے الفاظ میں، کھلے انداز میں، بڑے چیلنج کے ساتھ مسلمانوں کی اصلاح کر دی، اور میرے دور کے مسلمان بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کہتے ہیں جی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، قرآن میں ایسا ہی ہے، لیکن آخر ہم بھی تو کچھ اپنی سوچ رکھتے ہیں نا، ہم بھی تو اپنی سوچ کے کچھ نہ کچھ تو مالک ہیں نا جی۔ یہ میرے معاشرے کے مسلمانوں اور نوجوانوں کی تربیت کی گئی ہے کہ تم اپنے آپ کو کچھ سمجھو، اپنے آپ کو کچھ سمجھو، تم بھی تو کچھ ہو، آخر تمہاری بھی تو کوئی سوچ ہے، تمہارا بھی تو علم ہے، تمہاری بھی کوئی حیثیت ہے۔ اور یہ کہتا ہے جی ہم بھی تو آخر ایسے ہی کوئی مجنون تو نہیں ہے نا، پاگل تو نہیں ہے نا، ہماری بھی تو کچھ سوچ ہے، اس کا بھی تو شریعت نے آخر اعتبار کیا ہوگا۔ لہٰذا جب ہم صدقات کریں گے، خیرات کریں گے تو دوسرے پر ترس کھا کر اور اس کو مستحق سمجھ کر، اسی لیے میں نے بڑے بڑے دولت مندوں کو دیکھا، بڑے بڑے دولت مندوں کو جن کے پیٹ میں ہزاروں خنزیر بھرے ہوئے تھے کھا کھا کر حرام، وہ جب غریبوں میں مال تقسیم کرتے ہیں تو اعلان کر دیتے ہیں کہ آج بتلا دو فلاں حضرت جی آئے ہوئے ہیں الحاج صاحب، تو لوگ تاکہ آنا شروع ہو جائیں اور میں آج پیسے کچھ نہ کچھ خدمت کروں گا۔ اب لوگ آتے ہیں، لائن لگتی ہے، اس کے بعد وہ ایک ایک آدمی کو 500 روپیہ دیتا ہے، پھر شام کو اپنے چمچوں سے کہتا ہے کہ آج ذرا بازار میں اور شہر میں اس بات کو پھیلا دو کہ الحاج صاحب نے آج بڑی لوگوں کی خدمت کی ہے جی، 600 700 1500 2000 بندوں پہ پیسے تقسیم کیے، اور یہ وقت کا مارا ہوا بیچارہ یہ بھی لوگوں کو کہہ رہا ہوتا جی بڑے سخی آپ 500 روپیہ دیے، اور پھر وہ بڑی اکڑ دکڑ کے ساتھ وہاں سے نکلتا، الحاج صاحب جا رہے ہیں، خدا کہتا ہے تم اس کو الحاج کہتے ہو، میری لعنت ہے اس پر، اس نے مال تو تقسیم کیا لیکن تکبر کی بنا پر، غرور کی بنا پر، دکھلاوے کے لیے تفاخراً کیا ہے، اس نے ان لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے، ان کا حق مارا ہے، ان کی تذلیل کی ہے، ورنہ حق تو یہ تھا کہ اگر اس نے دینا ہی تھا تو اس طریقے سے دیتا کہ تاکہ اس مسکین کی عزت نفس مجروح نہ ہوتی۔ کیا سمجھتے ہو کہ کسی دولت مند کے دروازے پر غریبوں اور مساکین کی لائن لگی ہوئی ہو تو یہ دولت مند کل خدا کے دربار میں سرخرو ہوگا؟ یہ ان کے دروازے پہ کیوں نہیں جاتا؟ کیا تکلیف ہوتی ہے اس کو؟ کون سا شیطان اس میں گھسا ہوا ہے جو اس کو غریب کے دروازے پہ نہیں جانے دیتا؟ کیوں نہیں جانے دیتا؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اپنی افکار کے تابع کر رکھا ہے، رسول اللہ کی افکار کے تابع نہیں کیا۔
اگر یہ رسول اللہ کا غلام ہوتا، اس میں رسول اللہ کی غلامی کا عنصر اور جوہر موجود ہوتا، تو یہ فقراء کے دروازے پہ جاتا اور ان کی منت سماجت کرتا کہ مجھے معاف کرنا، میں آپ کے حقوق ادا کرنے میں کمزوری دکھا رہا ہوں، اور یہ آپ کا حق ہے جو اللہ نے میری دولت میں رکھا ہے، میں تمہیں دے رہا ہوں، مجھے معاف بھی کر دینا، دیر سے آیا ہوں، مجھے معاف بھی کر دینا، زیادہ نہیں دے رہا، اور مجھے معاف بھی کر دینا کہ پتہ نہیں میں پورا حق ادا بھی کر رہا ہوں یا نہیں، اللہ کے دربار میں میرے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ شریعت نے کمزور طبقات کا اتنا حق رکھا ہے کہ ان کی عزت نفس کا بھی تحفظ کیا ہے۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الخافا وما تنفقوا من خير۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو لوگ اللہ کے دین کے لیے محصور کر دیے گئے، یہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، سب سے پہلے دیکھ لو فقراء مساکین اپنی جگہ پر، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی دین کی سرفرازی کے لیے محصور کر دیے گئے، وہ زمین پر چل پھر بھی نہیں سکتے، اور حالت ظاہر یہ ہے کہ وہ اپنی خودداری کی بنا پر تم سے مانگ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ جو جاہل ہیں، یحسبہم الجاہل، اگلا جملہ پڑھو ذرا کوئی حافظ صاحب ہو، یحسبہم الجاہل اغنیاء، جاہل پڑھو ذرا، اغنیاء، اغنیاء مالدار کو کہتے ہیں، مالداروں کو، جاہل اغنیاء، قرآن کہتا ہے یہ سارے مالدار جاہل ہیں، سب جاہل ہیں، یہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں۔ کیوں جاہل ہیں؟ انہوں نے ڈگریاں نہیں لی، کالجوں میں نہیں گئے، اسکولوں میں نہیں گئے، یونیورسٹیوں میں نہیں گئے، جی گئے ہیں، پھر قرآن کیوں جاہل کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اس لیے یہ جاہل ہے کہ جو ان عزت نفس کی پاسداری کرنے والے دیندار طبقے، جو کہ اپنے ہاتھ پھیلانے کے لیے اپنے ہاتھ آگے نہیں بڑھاتے اور اپنے چہروں کو چھپا چھپا کر رکھتے ہیں کہ لوگوں کو نہ پتہ چل جائے کہ ہماری دنیاوی ضروریات ہیں، ان مالداروں کو یہ نظر نہیں آتے، اس لیے جاہل ہیں۔ من التعفف، یہ جو معاشرے کے عزت دار لوگ لوگوں سے مانگتے نہیں، یہ ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، مالدار اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم سے کوئی مانگے تو ہم اس کو چند روپے دیں، اور یہ ان کو دیتے نہیں اس لیے کہ وہ مانگتے نہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ سارے مالدار جاہل ہیں۔ اب اگر میں کسی دولت مند کو کہوں مسٹر جاہل تو وہ اچھلے گا۔ قرآن کہتا ہے یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ قرآن کو سمجھو۔ قرآن کریم مسلمانوں کی زندگی میں پائی جانے والی ایک ایک بیماری پہ انگلی رکھ کر کھینچ کر باہر لاتا ہے۔ تو قرآن نے ہمیں یہ مسئلہ بیان کیا کہ فقراء، مساکین اور دیندار عزت دار لوگوں کو بن مانگے دیا جائے۔ کیسے دیا جائے؟ تعرفہم بسیماہم، تم اگر جاہل نہ ہوتے تو ان کی پیشانیوں سے پڑھ لیتے کہ ان کی ضروریات ہیں۔ یاد رکھیے گا، پڑھا لکھا وہ نہیں ہوتا جو بورڈ پڑھ لے،
पढ़ा लिखा वो नहीं होता कि जो डॉक्टर का लिखा हुआ नुस्खा पढ़ ले, पढ़ा लिखा हुआ वो नहीं होता कि जो कोई बड़ा आर्टिकल पढ़ ले, पढ़ा लिखा हुआ वो नहीं होता कि जो इंग्लिश पढ़ ले। पढ़ा लिखा वो होता है, आलिम वो होता है जो इंसानों की पेशानी पढ़कर, फुकरा की पेशानी पढ़कर वहाँ से फैसला करे कि इसका हक मैंने अभी तक नहीं अदा किया, मेरी दौलत में इसका हक था, वो फ़ौरन मुझे देना चाहिए, इसको आलिम कहते हैं। और अगर पेशानी पढ़ना नहीं आती तो ये जाहिल है, बेशक उसकी डिग्रियां इतनी ज़्यादा हों कि गधे पे लाद के ले जा रहा। इसलिए मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अभी मसलन कुर्बानी आने वाली है, कब आएगी? जुमेरात को। कब आएगी? जुमेरात को। मैंने देखा है जो लोग कुर्बानी करते हैं पूरा पूरा जानवर ज़िबा करके सीधा डीप फ्रीज़र में। वल्लाहिल अज़ीम शहरों में ऐसे बदबख्त मैंने देखे हैं कि जो एक बोटी किसी को नहीं देते। साथ घर में लोग बेचारे कुर्बानी वाले दिन भी पूरी गलियों में खून बह रहा होता है, एक बोटी उनको नहीं मिलती, और ये पूरा पूरा जानवर अपने घर में महफूज कर लेता है। ज़रा कभी इस तरह करने वाला अपने दिल से पूछे तो किस खाते का मुसलमान है, किस दर्जे का मुसलमान है? सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बतलाया कि यहाँ पिंडी के लोग भी बड़े अजीब हैं, साथ में कोई बेशक जैसा भी हो, कोई उसको कुर्बानी वाले दिन भी गोश्त नहीं देता। ये हमारे ईमान की हालत है। बताओ, हमें अपनी गली की मालूमात तो होनी चाहिए ना। कुर्बानी से पहले बंदा बच्चों को भेजे अपनी गली में कि पता करो हर एक घर से भाई किस किस ने कुर्बानी का बंदोबस्त किया हुआ है, किस किस ने नहीं किया हुआ, किस किस के यहाँ कुर्बानी है, क्या कौन कौन। यहाँ पर चूँकि एक एक मकान में 6-6 फैमिलियाँ रहती हैं, एक एक पोर्शन में 3-3 फैमिलियाँ बेचारे मजदूरी करके एक एक कमरा लेकर अपना गुज़र औकात कर रहे होते हैं। हमें मालूमात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बोलो। और फिर जब हमारी कुर्बानी आए, बेशक पूरा जानवर हो या एक हिस्सा हो, उसमें से इतना हिस्सा ज़रूर निकाला जाए जो इनका हक है। जिन किताबों में ये मसला लिखा है ना कि जी कुर्बानी के गोश्त पे इख्तियार है, तकसीम कर दो तो तब भी ठीक है, सारा रख लो तो तब भी ठीक है, पता नहीं किस खोते ने ये मसला लिखा है, किस गधे ने ये मसला लिखा है। 3 हुकूक हैं इसमें, 3। बोलिए ज़रा कितने हैं? ऊंची आवाज़ से। 3 हुकूक हैं। अपना हक, रिश्तेदारों का हक, महल्ले के गुरबा का हक। उन्हें हमने मसला पूछा था, मौलाना कह रहे थे सारा भी रख लें तो ठीक है। मौलाना को भी पता है कि पूरा साल पकेगा, मुझे भी एक एक बोटी तड़के वाली मिलती रहेगी। कल क्या करेगा ये? इसलिए ये मेरी दावत फ़िक्र है, अपने महल्ले में मालूमात कर लो बाकायदा जासूसी निज़ाम के तहत, और कुर्बानी वाले दिन उनके घर में अपना हिस्सा ज़रूर पहुँचाओ। एक गली में अगर 50 घर हैं, 50 घरों में से 30 लोग तो कुर्बानी करते हैं ना, 20 नहीं करते। अब ये 30 लोग अगर आधा किलो गोश्त भी हर घर में पहुँचाएँ, 20 घरों में आधा किलो गोश्त भी पहुंचा दें तो कितना बन जाएगा एक आदमी का? हम जो देहातों में रहते हैं ना, हमारा बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, हमें सारा पता होता है। हमारी वहाँ कुर्बानियाँ होती हैं, हमने इलाकों के सारे घरों के नाम लिखे हुए होते हैं। कुर्बानी के हिस्से बनाकर हर आदमी के घर में 15-15, 16-16, 18-18 किलो गोश्त जाता है। कोई आदमी नहीं रहता। और शहरी असल में हमारे मेहमान भी आने हैं ना जी, वो आपको पता है, फिर बरादरी जमा होती है।
میرا مسئلہ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ یہ اپنے لوگوں کو بتلاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بتلاؤ، جو آدمی اس دور میں قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم نہیں کرتا، خدا کی قسم بدبودار جانور ہے وہ، بدبودار گندا۔ ابلیس بھی اس سے پناہ مانگتا، کہتا اللہ میں تو تھا ہی ناپاک، یہ مجھ سے بھی بڑا ناپاک کہاں سے آ گیا جو اتنا غلیظ ہے کہ اللہ کی عظمت اور شان پر کی جانے والی قربانی جس پر لتکبر اللہ کا نص آیا ہے، اس میں بھی بخل کا پہلو نمایاں رکھتا ہے اور تقسیم نہیں کرتا۔ یا اللہ اس جیسے بخیل کو تو نہ پیدا کرتا، میں اس کو دیکھ کر شرما رہا ہوں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پہچانو اور پہچان کر ان کو مال ان تک پہنچاؤ۔ کرو گے؟ یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، ہم اپنے مال کو، اپنی دولت کو ان حقداروں تک پہنچائیں گے جو حقدار قرآن نے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ وہ ہم سے مانگے نہیں، مانگنے سے پہلے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں کہا نا کہ دو ان کو۔ جی بالکل اللہ تو نے کہا، تو اللہ نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ پھر تم ان سے کوئی بدلے کی امید نہ رکھنا، قیامت والے دن جب تو میرے پاس آئے گا میں مسکرا کر تجھے اس کا پورا پورا بدلہ دوں گا اور ذرہ برابر تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا۔ جب میرے لیے تو دے گا تو پھر میرے لیے ہی رہنا، دنیا کی نیتیں اس کے اندر عدل بدل نہ کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے دین اور اپنے قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ 5:25 پہ ہوگی۔ کتنے بجے ہوگی؟ 5:25 پر۔ جس نے یہاں پڑھنی ہے وہ کم از کم 5:20 پہ یہاں پہنچا ہوا ہونا چاہیے۔ اور باقی اجتماعی قربانی میں جو جو لوگ حصہ لیتے ہیں، ظاہرہ ان کی قربانی کے ہم وکیل ہیں، وہ ہم عید پڑھنے کے بعد ذبح کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے حصہ لینا ہے، اکثر میں کہتا ہوں آخری رات آ کر لوگ کہتے ہیں جی ہمارا ایک حصہ چاہیے، اس وقت بیل بھی نہیں ملتے۔ جن لوگوں نے اجتماعی قربانی میں حصہ لینا ہوتا ہے وہ پہلے اپنا نام یہاں لکھوا دیا کریں، تاکہ وقت سے پہلے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آسانی سے مہیا کی جا سکتی ہیں۔ تو ابھی بھی 2-3 دن ہیں، اسی کے اندر یہاں مفتی سعید اکبر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنا نام لکھوا کر اپنا حصہ بک کروا لیں اور پیسے فوراً دے دیا کریں، چونکہ پیسوں کی وصولی بعد میں بہت سارے لوگ ماشاءاللہ ایسے زبردست ہیں، عید چھوٹی عید کے تیسرے دن نام لکھوا جاتے ہیں جی ہمارے 2 حصے رکھنا۔ تو عید والے قربانی والے دن بھی وہ فون نہیں اٹھاتے، نمبر بند کر کے نام لکھا ہوا ہے، پیسے تو دینا دور کی بات ہے، وہ قربانی کرتے ہی نہیں یہاں پر۔ تو ایسا کوئی بدبخت آدمی نہ ہو، وہ ہو کہ جو یہاں لکھوائے تو اپنے ایمان پر وہ ثابت قدم بھی ہو۔ ادھر بیچارہ نام لکھوا کر جاتا ہے، ادھر اس کو گھر والی کہتی ہے الو کے پٹھے ہم خود بکرا لائیں گے، تو ادھر لکھا کیا ہے؟ تو بھائی بکرا ہی لاؤ، یہاں نام تو نہ لکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر